السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، سلسلہ سوال و جواب، اسی سلسلہ کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج ہم دو سوالات پر ڈسکس کریں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال ہماری ایک بہنہ نے کیا، انہوں نے رکوع کے متعلقہ تفصیل پوچھی، اس کی علامت اور عین کے اوپر، درمیان میں اور آخر میں جو نمبرنگ ہوتی ہے اس حوالے سے وضاحت چاہیے۔ اور دوسرا سوال دو تین بھائیوں نے یوٹیوب پہ بھی اور میرے پرسنل واٹس ایپ میسج میں بھی انہوں نے کیا، حمزہ کے متعلقہ، کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو اس سے ابتدا کیسے کریں گے، زبر کے ساتھ، زیر یا پیش کے ساتھ، اس حوالے سے انشاءاللہ مکمل تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، آخر تک سکپ نہ کریں تاکہ ہر بات کی آپ کو سمجھ آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی احباب پہلی مرتبہ ہمارے اس سبق کو، ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئی آنے والی کوئی بھی ہماری ویڈیو، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاتا ہے، اطلاع مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی ہم سے تجوید و قرات کے متعلقہ، ہمارے اسباق سے متعلقہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس دو ذرائع ہیں۔ سب سے پہلے وہ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتا ہے اچھے انداز میں، اور اپنا سوال لکھ سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے۔ ہمارا پرسنل جو واٹس ایپ ہے، جو میں آپ کو دے رہا ہوں، سکرین پہ موجود ہے، اس پہ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، اپنا نام لکھیں اور علاقے کا نام لکھیں، اس کے بعد اپنا سوال آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم دیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا۔ آغاز کرتے ہیں ہماری اس بہنہ کے سوال سے، جو کہ آج ہماری اس ویڈیو کا سوال نمبر 1 ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ پارہ نمبر 1 میں پہلا رکوع ابتدا سے کہاں تک ہوگا اور دوسرا رکوع کہاں سے کہاں تک ہوگا، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ حاشیے میں جو عین ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک نمبر ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی نمبر لکھے ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور ایک رکوع میں کتنی آیات ہوتی ہیں؟ پلیز میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑے آسان انداز میں سمجھایا جائے گا۔ بات یہ ہے، سب سے پہلی آیات کا ہم جواب دیتے ہیں۔ یہ رکوع کے حساب سے ہوتا ہے، رکوع بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے اندر آیات پھر اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ کبھی آیات بڑی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، رکوع چھوٹے ہوتے ہیں، آیات بڑی ہوتی ہیں، کبھی آیات بھی چھوٹی ہوتی ہیں، زیادہ آیات بھی رکوع میں آ جاتی ہیں، کم بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ رکوع کے اس علامت پر، عین پر جو ہے واضح طور پہ آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے۔ باقی پہلے پارے کا جو آغاز ہم نے کیا سورۃ البقرہ سے، اور اس کو ہم نے شروع کیا الف لام میم، یہاں سے ہم نے شروع کیا۔ تو پہلا رکوع جو ہے وہ آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرے صفحے پہ، دوسرے پیج پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عظیم پہ آپ کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے،
جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ علامت عین کی یہ اصل میں رکوع کی علامت ہوتی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی آپ یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو گول دائرہ کے اوپر عین لکھی ہے چھوٹی سی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں رکوع ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کے باہر حاشیہ میں بھی علامت موجود ہوتی ہے رکوع کی اس طرح کی، اور اس کے اوپر نمبرنگ ہوتی ہے، اوپر بھی، درمیان میں اور نیچے بھی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بڑی ہی آسانی سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس طرح کی علامت ہوتی ہے عین کی، اور اس کے اوپر یہ نمبرنگ ہوتی ہے، درمیان میں ہوتی ہے اور نیچے ہوتی ہے۔ اوپر نمبر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے سورت کے رکوع کو، کہ آپ جس سورت کو پڑھ رہے ہیں اس کا یہ رکوع نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے جی، رکوع نمبر کون سا ہے، یہ نمبرنگ ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ جو ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، یہ اس رکوع کے اندر جو آیات ہوتی ہیں، وہ جو رکوع آپ نے مکمل کیا ہے اس رکوع کے اندر جو آیات ہیں اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ کتنی آیات ہیں اس رکوع کے اندر۔ فرض کریں اس رکوع کے اندر 15 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سب سے جو آخر میں علامت نمبرنگ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے پارے کے رکوعات کی، کہ آپ کے جس پارے کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا یہ رکوع نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ظاہر کرتا ہے کس کو، پارے کے رکوعات کو۔ فرض کریں کہ آپ نے 16واں پارہ پڑھا ہے، سورۃ طٰہٰ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں، تو اس تیسرے رکوع پہ سب سے اوپر 3 لکھا ہوگا، درمیان میں اس کی جتنی آیات ہوں گی وہ لکھی ہوں گی، اور آخر میں یعنی کہ 16ویں پارے کا رکوع لکھا ہوگا۔ 16ویں پارے کا رکوع نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان علامات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ بڑا ہی اہم سوال ہے، سوال نمبر 2۔ وہ ہے ایک ہمارے بھائی نے، مبشر علی نے، انہوں نے سوال کیا ہے، اس کے علاوہ 2-3 بھائیوں نے بھی سوال کیا تھا مختلف انداز میں۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ الف کے اوپر زبر لگتی ہے یا زیر یا پیش؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہم حمزہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ حمزہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں اصل میں۔ سب سے پہلی جو قسم ہوتی ہے وہ حمزہ قطعی اس کو کہا جاتا ہے۔ حمزہ قطعی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حمزہ جو کلمات میں ہر صورت قائم رہتا ہے، یعنی کہ وہ گرتا نہیں ہے، حذف نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، وہ پڑھا جاتا ہے ہر صورت۔ اس کی مثال انشاءاللہ آپ کو دیں گے تو بات کی مزید سمجھ آئے گی۔ دوسرا حمزہ ہوتا ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جیسے لکھا ہے ایسا حمزہ جو ابتدا کرنے سے قائم رہتا ہے جبکہ وسط کلام میں گر جاتا ہے، یعنی کہ اس حمزہ سے جب ابتدا کی جائے کلمہ کی تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، اگر پیچھے سے کلمات کو ملا کر پڑھا جائے تو وہ حمزہ درمیان میں گر جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اب ہم اس کی مثال دیتے ہیں حمزہ قطعی کی۔ دیکھیں ان الذین، یہ جو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ جب ہم نے یہاں سے آغاز کیا تو ان الذین ہی ہم نے پڑھا، جب پیچھے سے ملا کے پڑھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ، تو پھر بھی یہ حمزہ قائم رہا، حمزہ پڑھا گیا، حذف نہیں ہوا، گرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس حمزہ کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے جو ہر صورت قائم رہتا ہے۔ اب ہم مثال دیتے ہیں حمزہ وصلی کی۔ یہ دیکھیں یہ الف جو پڑا ہوا ہے یہ حمزہ ہے اور حمزہ وصلی ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ ہم زبر لگاتے ہیں، اور زبر کیوں لگاتے ہیں یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا، جب ہم نے یہاں سے پڑھا، یہاں سے ابتدا کی تو ہم پڑھیں گے الذی جعل لکم الارض، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اب اگر ہم یہاں سے پیچھے سے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ جب ہم نے ملا کے پڑھا تو یہ حمزہ گر گیا، یہ پڑھا نہیں گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں حمزہ وصلی کے بارے میں. حمزہ وصلی کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے، چونکہ اسی پہ ہی مشکلات ہوتی ہیں، اسی کو ہی سمجھنا ہے ہم کو. تو حمزہ وصلی جو ہے وہ اسم کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فعل کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور حرف کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تینوں میں استعمال ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے اسم کو ہم لیتے ہیں کہ لام تعریف یعنی الف لام کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. الف لام کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. اب ہم اس کی مثال دیتے ہیں تو بات کی مزید آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں یہاں حمزہ ہے لیکن اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اب اس قاعدے کے تحت الف لام والا حمزہ، یہ الف لام ہے، اس کا جو حمزہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زبر والا. ہم کیسے اس کو پڑھیں گے؟ الذی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں ہم وقف کرتے ہیں ربکم پہ. ٹھیک ہے، کم وقف کر دیا. یہاں سے ہم اگر آغاز کریں گے تو کیسے کریں گے؟ الذی. لام تعریف یعنی الف لام کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. یہ بھی مثال آپ کے سامنے. یہاں میں وقف کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ الذی جعل لکم. اگر یہاں سے میں ابتدا کرتا ہوں تو کیسے کروں گا؟ زبر کے ساتھ کروں گا، کیونکہ الف لام کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی اچھی طرح. اس کے بعد ہم اسم کے بارے میں مزید سمجھتے ہیں کہ اسم کے شروع میں حمزہ وصلی زیر والا پڑھا جاتا ہے. اسم کے شروع میں حمزہ وصلی زیر والا پڑھا جاتا ہے. اب جو اسماء ہیں، ایسے اسماء، ایسے کلمات جو اسم ہیں اور ان کے شروع میں حمزہ استعمال ہوا ہے، وہ قرآن مجید میں 7 ہیں. قرآن مجید میں ایسے 7 اسماء استعمال ہوئے ہیں. ہم سب کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ ہے ابن. یہ استعمال ہوا ہے مختلف جگہ پہ، مختلف آیات میں. مثال کے طور پہ یہاں ہے عیسی ابن مریم رسول اللہ. مثال کے طور پہ عیسیٰ پہ میں وقف کرتا ہوں، عیسی ابن، یہاں پہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں تو کیسے وقف کروں گا؟ عیسیٰ، الف مدہ کے برابر سین کو لمبا کروں گا. اب ہم نے یہاں سے آغاز کرنا ہے تو جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اسم کے شروع میں حمزہ وصلی زیر والا، تو ہم یہاں زیر لگا کر پڑھیں گے ابن مریم رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اسم ابن. دوسرا ابنتن، تو یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ. اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ وَمَرْيَمَ. پھر ہم آغاز کیسے کریں گے؟ اس اصول کے تحت، اس قاعدہ کے تحت کہ اسم کے شروع میں حمزہ وصلی زیر والا پڑھا جاتا ہے. ابنت عمران. ٹھیک ہے، ابنتا پڑھیں گے، ابنتا یا ابنتا نہیں پڑھیں گے بلکہ ابنتا پڑھیں گے. یہ دوسرا کلمہ ہے اسم کے متعلقہ. تیسرا ہے امرؤن. امرئن بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، امرؤن یا امرئن. ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے مثال ہے ان امرؤن ہلک، سورۃ النساء کے اندر 6 پارے میں. اللہ اکبر. تو اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں انہی پہ تو کیسے وقف کریں گے؟ ان. پھر آپ آغاز کیسے کریں گے؟ اس قاعدہ کے تحت امرؤن ہلک، امرؤن ہلک. ٹھیک ہے جی. چوتھے نمبر پہ کلمہ ہے اسمن.
تو اسم جہاں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کو آغاز کرنا چاہیں تو شروع میں حمزہ پر زیر ہی لگائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ہے سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، سبح اسم، سبح وقف کر دیا۔ اب ہم یہاں سے آغاز کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اسما یا اسما نہیں بلکہ اسم ربکل، ٹھیک ہے جی، بات کی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ 5ویں نمبر پہ جو کلمہ ہے جو اسم استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے اثنین، اثنین، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، ٹھیک ہے، جب ملا کے، یہ میں نے ملا کے پڑھا، اگر آپ یہاں وقف کرتے ہیں تو وَمِنَ الْبَقَرِ وقف کرتے ہیں، یہاں سے اگر آغاز کریں گے حمزہ وصلی کو زیر لگا دیں گے، اثنین، ٹھیک ہے۔ اچھا، 6 نمبر پہ جو کلمہ ہے وہ ہے اثنتین، ٹھیک ہے، اس کی مثال یہ بھی 6 پارے میں سورۃ النساء فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْن، اگر میں یہاں وقف کرتا ہوں تو وقف کیسے بنے گا؟ فَإِن كَانَتْ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آغاز کیسے کریں گے اس کا؟ حمزہ وصلی کو کیا کریں گے؟ زیر لگا کر پڑھیں گے، اثنتین۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ امرأت، ٹھیک ہے، اس کا جو حمزہ ہے وہ بھی حمزہ وصلی ہے اور زیر والا پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال سورۃ یوسف کے اندر وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتْ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں اگر وقف کریں گے تو یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آخری حرف پر گولتا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، فی المدینہ، پھر یہ آغاز کریں گے اسم کا، حمزہ سے آغاز کریں گے اور حمزہ کو زیر لگا دیں گے، امرأت، امرأت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 اسماء ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے اور اس کا آغاز کیسے کریں گے؟ حمزہ وصلی کو کیا کریں گے؟ زیر لگا کر پڑھیں گے، حمزہ وصلی کو زیر لگا کر پڑھیں گے۔ کچھ اسماء ہوتے ہیں اسماء مصادر، اس کو سمجھنے کے لیے آسان انداز میں یہ آپ سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے، ایسے اسماء، ایسے اسم جن کے اردو ترجمہ میں آخر میں نا آتا ہے، ان کا حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے انتقام، وقف جب کریں گے تو کیا انتقام، تو اس کا مطلب کیا؟ انتقام لینا، نا آخر میں نا آیا، ٹھیک ہے، اردو ترجمہ میں۔ اسی طرح ابتغاء، تلاش کرنا، چاہنا، ٹھیک ہے، چاہنا، تلاش کرنا، ٹھیک ہے، یہ آخر میں نا آتا ہے۔ اور اسی طرح افتراء، باندھنا۔ تو ایسے جو اسماء ہوتے ہیں ان کا حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ بھی مکسور ہوتا ہے، یعنی کہ زیر والا ہوتا ہے۔ ایسے اسماء جن کے اردو ترجمہ میں آخر میں نا آتا ہے ان کا حمزہ زیر والا ہوتا ہے، ان کا حمزہ وصلی زیر والا ہوتا ہے، یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فعل کی۔ فعل کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ اگر حمزہ وصلی فعل میں آ رہا ہو تو تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ہے اغریب، اس میں تیسرا حرف کون سا ہے؟ یعنی کہ یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، تو یہ تیسرا جو حرف ہے را، اس کو دیکھنا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد نتیجہ نکالنا ہے اس حمزہ کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اس حمزہ کو زبر لگائی جائے یا زیر لگائی جائے، کیا نام ہے، زیر لگائی جائے یا پیش لگائی جائے، یہ تیسرے حرف کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ کیسے؟ اچھی طرح آپ سمجھیں۔ اگر تیسرے حرف پر فعل کے تیسرے حرف پر زبر، زیر اور پیش عارضی ہو، یہ پیش عارضی ہو جو بات ہے توجہ سے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔
ہو تو حمزہ وصلی پر زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تیسرے حرف پر زبر، زیر اور پیش عارضی ہو تو حمزہ وصلی پر زیر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اذهب، اس میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ ہا ہے، ہا، یہ ہا تیسرا حرف ہے اور ہا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو زبر تیسرے حرف پر زبر ہے، لہذا ہم جو ہے حمزہ پر کیا لگائیں گے؟ زیر لگا کر پڑھیں گے، اذهب، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، یہ آپ کے سامنے تیسرا حرف پر زیر ہے، زبر کی بھی مثال ہو گئی، اب زیر کی۔ تیسرا حرف زیر والا ہے تو حمزہ وصلی کو بھی آپ کیا لگائیں گے؟ زیر ہی لگائیں گے۔ تیسری مثال یہ دیکھیں، 1 2 3، یہ تیسرا حرف جو ہے شین کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ پیش، اور یہ پیش اصلی نہیں ہے، عارضی ہے۔ یہ امشو اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا امشیو، امشیو، تو اس کی تعلیل ختم کر کے اس کو امشو بنایا گیا گرامر کے لحاظ سے، تو یہ اس لیے یہ جو اس کی پیش ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ اس قاعدے سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اگر فعل کے تیسرے حرف پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش عارضی ہو تو اس کا جو حمزہ وصلی ہے اس پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی کو کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے سمجھتے ہیں توجہ کے ساتھ کہ اگر تیسرے حرف پر پیش اصلی ہو، یہ تھی عارضی، اصلی پیش ہو تو حمزہ وصلی پر پیش پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ہے، تیسرا حرف ہے وا، وا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور پیش کون سی ہے؟ اصلی پیش ہے۔ اس پر آپ اس تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف کو دیکھنے کے بعد پھر حمزہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تیسرے حرف اور پیش اصلی ہے تو حمزہ وصلی کو پیش لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اب آپ ہم کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، مثالوں کے ساتھ، تو چند مثالوں سے مزید وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو ہے وہ ثم استوى آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو ثم ایسے وقف کر دیں گے، پھر یہ فعل ہے۔ اب فعل کا تیسرا حرف دیکھیں، 1 2 3، یہ تا کے اوپر زبر ہے، تو قاعدے کے مطابق حمزہ کو زیر لگا کر پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ استوى، استوى پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلا سبق مزید تازہ کریں، وہ لام تعریف کا جو ہم نے پڑھا تھا، اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو لکم ما فی ایسے وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ابتدا پھر کیسے کریں گے؟ لام تعریف یا الف لام کا جو حمزہ کیا ہے؟ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، الارضی، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری مثال کو سمجھیں، اسی طرح اذا پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں اذا، آگے ہم آغاز کیسے کریں گے؟ الشمس، یہ میں لام تعریف کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اذا پہ وقف کریں گے، آگے کیسے کریں گے؟ النجوم۔ اب یہاں زبر نہیں لکھی ہوئی، لیکن قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔ جہاں بھی الف لام آئے گا اس کا حمزہ زبر والا لگا کر ہم اس کو آغاز کریں گے، اسے، ٹھیک ہے جی، ابتدا کریں گے۔ یہ ہے ہماری فعل کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3، یہ تیسرا حرف زبر والا ہے، تو حمزہ وصلی کو کیا ہم کر زیر لگا کر پڑھیں گے، انقدعت، ٹھیک ہے، انقدعت۔ اچھا، ویسے ہی ذال پہ وقف کرنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو یہاں سے ہم سٹارٹ کیسے کریں گے؟ الجبال۔ پچھلے سارے سبق کی ہم یہاں کچھ پریکٹس کر رہے ہیں۔ تیسری مثال پہ آتے ہیں، یہاں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنو پہ وقف کرتے ہیں، آمنو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا حرف دیکھیں کہ قاف کے اوپر پیش ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو پیش ہے یہ عارضی ہے، تو لہذا حمزہ وصلی پر پیش لگے گی یا زیر لگے گی؟
زیر لگا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اتقوا اللہ. ٹھیک ہے، اتقوا اللہ. چوتھی مثال قرآن مجید سے یہ دیکھیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. یا آدم یہاں میں نے وقف کر دیا. اب میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، یہ فعل ہے. تیسرا حرف دیکھیں گے، 1 2 3 کاف کے اوپر پیش ہے اور اصلی ہے، تو لہذا حمزہ وصلی کو پیش لگا کر پڑھا جائے گا، اسکن. ٹھیک ہے جی. آخری مثال پہ غور کریں، یا ایہا الناس، وقف کر دیا. یہاں سے میں آغاز کرتا ہوں، فعل ہے. تیسرا حرف دیکھیں گے، پیش ہے، اصلی ہے، اور لہذا حمزہ وصلی کو پیش لگا کر پڑھا جائے گا. اعبدوا ربکم. اعبدوا، اعبدوا نہیں کہنا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ٹھیک ہے جی. یہ چند قرآنی آیات سے آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ ساری بحث انشاءاللہ وہ محفوظ ہو گئی ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں حرف کی. حرف میں لام تعریف کے سوا تمام حروف کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ او یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو حمزہ قطعی ہے یہ گرتا نہیں ہے، پیچھے ماقبل ملانے سے گرتا نہیں ہے. اور اس طرح دوسری مثال ام، تیسری مثال ان، چوتھی مثال ان، پانچویں مثال ان، اور اس کے بعد آخری مثال الا وغیرہ. یہ جو مثالیں آپ کو دی گئی ہیں یہ حروف کی مثالیں ہیں، اور ان کا جو حمزہ ہے وہ بالکل حمزہ قطعی ہے، وہ حذف نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے. لہذا وہ جیسے ہوگا جیسے اس کی حرکت ہوگی، زبر ہے زبر پڑھیں گے، زیر ہے زیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو ہم نے آپ کو پڑھایا. امید ہے انشاءاللہ بھائیوں کو سمجھ آئی ہوگی. اور اس کے علاوہ کوئی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو سوال ہو، ذہن میں اشکال ہو، وہ آپ یوٹیوب میں کومنٹ میں بھی، اور اسی طرح ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہم نے پہلے دیا ہے اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بہت آسان انداز میں سمجھایا جائے گا، جواب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمارے والدین جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.